رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی مختصر شرح جو ہے ہم کر رہے ہیں، اور آج جس حدیث کی ہم وضاحت کریں گے وہ حدیث نمبر 7 ہے، جو دین نصیحت و خیر خواہی کا نام ہے، اس کے تعلق سے ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ، اور پھر جو ہے وضاحت کریں گے۔ آج کی حدیث مختصر ہے، لیکن وہ شرح کے اعتبار سے کافی طویل ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنا مختصر ہو سکے کریں گے، لیکن ضروری مسائل جو ہیں اس کا سمجھنا ضروری ہے، اور اس لیے اگر تاخیر ہوتی ہے تو اس پہ معذرت چاہتا ہوں۔ حدیث یہ ہے: عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ رواہ مسلم۔ ترجمہ: ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کس کی خیر خواہی کا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حاکموں کی، اور مسلمانوں کے عوام کی۔ اس سے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ یہ حدیث بھی ایک عظیم الشان حدیث ہے، اور اس میں پورے دین کو نصیحت و خیر خواہی کے اندر جو ہے وہ محصور کر دیا ہے، اور جب تک خیر خواہی باقی رہے گی، نصیحت کا سلسلہ باقی رہے گا، دین مضبوط اور مستحکم جو ہے وہ رہے گا، اور جب نصیحت و خیر خواہی کمزور ہوگی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دین اور دیگر میدانوں میں بھی ہمارے درمیان انحطاط کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ نصیحت نام ہے خلوص کا، للہیت کا، اور مزید اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ دین نصیحت ہے اللہ کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت یوں ہے کہ اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر آدمی ایمان لائے، اور اللہ رب العالمین کی توحید کا اعتقاد رکھے۔ اللہ رب العالمین کی جو توحید کی اقسام ہیں، توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء و صفات ہے، ان میں اللہ رب العالمین کو یکتا اور بمثال آدمی سمجھے، اور اللہ کی شکر گزاری بجا لاتا رہے آدمی، اور اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کو کرتا رہے، اور ان کاموں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے ان سے آدمی جو ہے رک جائے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اخلاص و للہیت ہونی چاہیے، اور اس کی رضا اور خوشنودی جو ہے آدمی کو تلاش کرنی چاہیے، اور ہر قسم کی شرک سے آدمی ہمیشہ کے لیے دور رہے، اور جتنی بھی عبادت کی اقسام ہیں، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ اللہ رب العالمین سے مدد طلبی ہو، فریاد رسی ہو، توکل ہو، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے توبہ ہو، خوف اور امید ہو، نظر و نیاز ہو، قسم ہو، یہ سارے کے سارے کام کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ اور پھر یہ بھی خیر خواہی کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اللہ کی طرف لوگوں کو آنے کی دعوت دی جائے، اور پھر اگر ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، تو اس وقت جو مصیبتیں ہمیں آئیں گی ان کو خطا پیشانی سے آدمی برداشت کر لے، اور اس کے اوپر صبر کر لے، اور لوگوں سے اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ محبت رکھی جائے، اور اگر نفرت کرنی ہے ہم نے لوگوں سے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اب دوسری وضاحت یہاں پہ کی گئی کہ
خیر خواہی ہو کس کے لیے؟ نصیحت ہو کتاب اللہ کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھنا ہمیں کہ کتاب اللہ قرآن مجید وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ حضرت جبرائیل آمین علیہ السلام کے واسطے سے جناب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کیا گیا، اور اس کے جتنے بھی حروف و معانی ہیں سب اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کی تلاوت کی جائے، اس کی زبانی اس کو قرآن مجید کو یاد کیا جائے، حفظ کیا جائے، اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے اور تدبر کیا جائے، اور سب سے ضروری بات اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کی نشر و اشاعت میں تعاون کیا جائے، قرآن کی خدمت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور اس کے سارے احکام کو یہ سمجھا جائے کہ یہ عدل کے اوپر مبنی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے اس میں خبریں بیان کی ہیں ان تمام کو انسان کیا رکھے؟ عدل کے اوپر جو ہے وہ محمور رکھے، اور کہ یہ عدل کے اوپر مبنی ہے۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے جان و مال اور اہل و عیال سے زیادہ مقدم رکھا جائے، اور آپ کی شان میں جو ہے وہ غلو نہ کیا جائے۔ آپ کو جو مقام اللہ رب العالمین نے عنایت کیا ہے اس مقام اور مرتبہ سے آپ کو نہ بڑھایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر آدمی عمل کرے، آپ کا جو ہے وہ دفاع کرے، آپ کو گالی دینے سے بچے، اور آپ کے اوپر جو ہے وہ عیب نہ لگائے، اور آپ کے دین کو برا بلا نہ کہے۔ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں ان کو کوئی آدمی برا بلا نہ کہے، اور آپ کا دین مکمل ہے اور آپ کی سنت ہمارے لیے کافی ہیں، ان چیزوں کے اوپر مکمل یقین رکھے، اور سنتوں کو چھوڑ کر بدعات کو اختیار نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں اور جو آپ کی سنتیں ہیں ان کو لوگوں کے درمیان عام کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و صحاب سے محبت کرے اور ان کی تعظیم کرے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ مسلمانوں کے حاکموں کے لیے خیر خواہی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان سے حق بیان کر کے ان کو نصیحت کرنا، یعنی جو حاکم لوگ ہیں ان کو حق بھی بیان کرے، ان کو نصیحت بھی کرے، اور نیکی کے کاموں کے اندر ان کی اطاعت کرے حاکموں کی، اور ان کے عیب جو ہے اس کی پردہ پوشی کرے، ان کی مدد کرے اور ان کا دفاع کرے اور ان کے لیے دعا کرے، اور اگر نصیحت کرنی ہے تو اچھے طریقے سے انہیں نصیحت کرے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ہمارے اوپر مسلمانوں کے جو حاکم ہیں ان کی اطاعت فرض ہے، البتہ جب وہ کسی معصیت کے کام کا حکم دے تو وہ بات ہمارے لیے ماننا ضروری نہیں ہے، باقی جو ہے ان کے جو وہ کہیں گے اس کے اوپر ان کی ہمیں اطاعت کرنی ضروری ہے۔ اور لوگوں کے سامنے حاکموں کے عیوب اور ان کے گناہوں کو بیان کرنے سے آدمی بچے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے فتنہ ہے اور ان کی اطاعت سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اسلامی ملک کا جو حاکم ہے اس کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کی جو ہے وہ غیبت نہ کرے اور ان کا دفاع کرے، اور یہ تمام اصول ہیں جو مسلمانوں کے حاکموں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب مسلمانوں کے لیے یہ دین خیر خواہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آدمی اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مشورہ کوئی آدمی طلب کرتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دے، اور ایسا مشورہ دے کہ جو آدمی اپنے لیے پسند کرے وہی اس کو مشورہ دے۔ اسی طریقے سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے، اور وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے، وہ اس کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں، اور اگر وہ دعوت دیتا ہے آپ کو تو آپ اس کی دعوت قبول کریں، وہ بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کی عیادت کریں، وہ وفات پا جاتا ہے تو آپ اس کے جنازے کے اندر شریک ہوں، ہدیہ اور تحفہ جو ہے وہ دیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اگر وہ مقروض ہو جائے تو اس کو قرض چکانے کی طاقت نہ ہو تو اس کا قرض جو ہے وہ ادا کر دے، اور خود اگر آپ نے اس سے قرض لینا ہے تو اس کو آسانی دے کرے یا مہلت دے یا اس کو معاف جو ہے وہ کر دے، اور اس کو اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے اوپر خوش نہ ہو، بلکہ اس کے کوئی درد اور تکلیف ہے تو اس کے اندر وہ اس کا کام آئے، اس کا مذاق نہ اڑائے، اس کو حقیر نہ جو ہے سمجھے،
اور اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو اس کے گناہ کے اوپر عار نہ دلائے، بلکہ اس کی پردہ پوشی کرے اور اس کی غیبت نہ کرے اور نہ سنے، بلکہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان کوئی چیز بیچ رہا خرید رہا ہے تو آپ جو ہے وہاں آگے کھڑے نہ ہو جائیں کہ یہ چیز مجھے دے دیں، بلکہ اگر وہ انکار کر دیتا ہے بیع سے تو پھر آپ بیع کریں۔ اسی طریقے سے وہ کسی پہ کہیں جگہ پہ نکاح کا پیغام دیتا ہے تو جب تک وہ اس کو ہاں نہ کا جواب نہ مل جائے تب تک آپ وہاں اپنا کوئی پیغام لے کر نہ جائیں، گالی نہ دیں، تہمت نہ لگائیں کسی مسلمان کے اوپر، عیب جوئی جو ہے وہ نہ کریں اور چغل خوری نہ کریں، اور اسی طریقے سے جو ہے نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، ظلم و ستم نہ کیا جائے، اذیت جو ہے نہ دی جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ان پڑھ ہے تو اس کو تعلیم دے اور ان کو دین کی طرف بلاتا رہے، ان کو خیر خواہی اور نصیحت جو ہے وہ کرے۔ اور یہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرے، اور سب سے بڑی خیر خواہی غیر مسلم کے ساتھ کیا ہے کہ اس کو دین کی طرف بلائے اور اس کو اسلام کی دعوت دے اور اس کو جہنم کی آگ سے جو ہے نجات دلائے۔ یہ آج کا درس تھا، اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اللہ رب العالمین جو ہے ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔